اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. گرامی قدر سامعین، سورۃ فاتحہ کی پہلی آیت میں نے تلاوت کی ہے. ہمارا جو سبق ہے نماز کا وہ سورۃ فاتحہ ہے. سب سے پہلے اس کے متعلق جو کچھ فضائل و مناقب کا بیان ہوا ہے، میرا دل یہ کرتا ہے کہ ایک دو احادیث آپ کو ان کے فضائل کے متعلق سنا دوں کہ سورۃ فاتحہ کتنی محترم شان سورت ہے، کتنی عظمت والی سورت ہے، اور اس سورت کو قرآن مقدس میں کیا مقام حاصل ہے اور اس کا رتبہ، مرفعت اور مرتبت کیا چیز ہے، اس کا بیان ہوگا. اور اس سورت کے جو بہت سارے اسماء گرامی ہیں ان کے متعلق بھی کچھ تذکرہ خیر ہوگا. سب سے پہلے ترمذی شریف کی ایک روایت ہے، صفحہ نمبر 111 پہ، کہ امام الانبیاء جناب محمد کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ سورۃ فاتحہ یہ رب العالمین کے عرش کے خزانوں میں سے ہے، اور اس کو اتنی اہمیت دی گئی ہے. فرمایا اس جیسی سورت نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ زبور میں ہے، نہ صحف ابراہیم میں ہے، نہ صحف موسیٰ میں ہے، اور نہ ہی خود اس قرآن میں ہے. حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت نے آواز دی، فرمایا این ابی، ابی کہاں ہے؟ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ نماز کے رہے. تو تھوڑی دیر کے بعد یہ پہنچے حضرت کی مجلس میں. آپ نے فرمایا ما منعک ان تأتی، آپ کو کس چیز نے روکا ہے کہ آپ میرے پاس آئیں؟ جب میں نے بلایا تھا آپ آئے نہیں، دیر کر دی آپ نے. کہنے لگے کنت اصلی یا رسول اللہ، میں نماز کی حالت میں تھا، نماز پڑھ رہا تھا. حضرت نے فرمایا آپ نے سورۃ انفال کی آیت نمبر 24 نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، اے اہل ایمان جو ایمان کا دعویٰ کرتے ہو، جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوراً حاضر ہو. آپ نے یہ آیت نہ پڑھی یا نہ سنی؟ فرماتے ہیں حضرت سے کہ ذہن سے محو ہو گئی. اسی مجلس میں بیٹھے تھے، فرمایا چلے آئیں آپ کو ایک سورت کی تعلیم دیتا ہوں. تو حضرت نے فرمایا جو سورت میں آپ کو سکھا رہا ہوں یہ سورۃ فاتحہ قرآن عظیم بھی ہے، اور یہ 7 مثانی بھی ہے، اور یہ ایسی صورت ہے کہ ما انزلت فی التوراۃ ولا فی الانجیل ولا فی الزبور ولا فی القرآن، کہ یہ اس جیسی صورت پچھلی جتنی بھی کتابیں ہیں، یہ خود قرآن بھی ہے، اس کے اندر بھی اس جیسی صورت موجود ہے. اور ایک اور حدیث میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہم حضرت کی مجلس میں موجود تھے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبریل علیہ السلام سے محض گفتگو تھی. اچانک
ہم نے آسمان سے آواز سنی. وہ کیا آواز تھی کہ بجائے اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں جواب ارشاد فرمائیں، جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں ھذا باب من السماء، یہ آسمان کے دروازے کے کھلنے کی آواز ہے. فتح اليوم، جو آج کے دن کھولا گیا. لم یفتح قط الا اليوم، یہ آسمان کا ایسا دروازہ ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھولا گیا. اور وہ آنے والا ھذا ملک، یہ آپ کے سامنے فرشتہ بیٹھا ہے، نظر الی الارض، جو آسمان سے زمین کی طرف منتقل ہوا ہے. لم ينزل قط الا اليوم، جو آج سے پہلے کبھی بھی یہ زمین پہ نہیں ہوتا. دروازہ بھی آسمان کا وہ کھلا جو آج سے پہلے نہیں کھلا. اور رحمت کا وہ فرشتہ زمین کی طرف انتقال کر کے آیا جو آج تک زمین کے اوپر کبھی نہیں آیا. فرمائے یہ فرشتہ کیا کہتا ہے؟ فرمائے یہ فرشتہ خاص 2 تحفے لے کے آیا ہے. اور وہ فرشتہ خود بولنے لگا کہ ابشر بنورین، اے اللہ کے رسول، اللہ کی طرف سے آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو. 2 نور اللہ کی طرف سے آپ کو گفٹ ہیں، خاص تحفہ ہے، کیونکہ میں اللہ کا خاص فرشتہ ہوں اور خاص دروازے کی وساطت سے آیا ہوں. فرمایا وہ 2 نور کیا ہیں؟ فرمایا سورۃ بقرہ کی آخری آیات اور سورۃ فاتحہ. ایک نور تو سورۃ بقرہ کی آخری آیات ہیں اور دوسرا نور سورۃ فاتحہ. اور اسی سورۃ فاتحہ کو فاتحۃ الکتاب کہا جاتا ہے. کیا کہا جاتا ہے؟ فاتحۃ الکتاب. یہ کتاب ہے، یہ الکتاب سے مراد القرآن. آپ جو یہ کتاب کھولیں گے تو فاتحہ کا معنی ہوتا ہے کھولنے والی. تو قرآن مقدس کے جتنے بھی مضامین کا بیان آگے ہوگا بطور فہرست کے، دیباچہ کے، مقدمہ کے، آئینہ کے، یہ سورۃ فاتحہ وہی کام کرتی ہے جو فہرست کا تھا. سورۃ فاتحہ بطور دیباچہ کے ہے. فرمایا یہی سورت کے اندر جتنے مضامین بیان کیے گئے وہ سارے کے سارے مضامین باقی 113 صورتوں میں بیان کیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس سورت کو السبع المثانی قرار دیا. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ، اور ہمیں اپنی ذات کے تقدس کی قسم. لقد کا مطلب معنی وَلَقَدْ، اور مجھے قسم ہے. اللہ کس کی قسم؟ اپنی ذات کے تقدس جلال و جبروت کی قسم. آتَيْنَاكَ، ہم نے آپ کو عطا کی. السبع المثانی، اور قرآن عظیم، یعنی 7 مثانی کی عطا کی اور یہی قرآن عظیم بھی ہے. 7 مثانی کیا چیز ہے؟ السبع 7، یعنی 7 آیات والی سورت. اور المثانی جو بار بار ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے. المثانی جو ہر رکعت میں دہرائی جاتی ہے اسے المثانی کہا گیا ہے. یا المثانی تسنیہ سے ہے کہ یہ ایسی صورت ہے. فرمایا 2 مرتبہ اس کا نزول ہوا، ایک دفعہ مکہ المکرمہ میں اور ایک دفعہ مدینہ المنورہ میں. اس کو السبع المثانی کہا جاتا ہے. اور حضرت فرماتے ہیں اس سورت کا نام سورۃ الاساس ہے. اساس کیا ہے؟ فرمایا بنیاد. قرآن مقدس کے جس قدر عقائد و نظریات ہیں، اگر بندہ اسی سورۃ فاتحہ کو سیکھ لے تو تمام قسم کے عقائد اور نظریات کے لیے یہ سورت کافی ہو جاتی ہے. اور یہ سورۃ الشفاء بھی ہے. فرمایا جو لوگوں کے دلوں میں امراض موجود ہیں یہ ان تمام امراض کا علاج بھی ہے. یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، تحقیق پکی بات ہے آ چکی ہے تمہارے پاس نصیحت رب کی طرف سے. وشفاء لما فی الصدور، اور ان امراض کا بھی علاج ہے جو تمہارے سینوں میں موجود ہے. یہ بغض کا بھی علاج ہے، یہ کینے کا بھی علاج ہے، یہ حسد کا علاج ہے، یہ بدعات، ظلمات اور شرک و کفر کا علاج ہے. یہ سب چیزوں کا علاج بن کے آئی ہے کیونکہ یہ سورۃ الشفاء ہے نا، سورۃ فاتحہ.
یہ تمام امراض کا علاج بن گیا۔ اور اس سورت کا نام تعلیم المسئلہ بھی ہے، اس میں ایک خاص مسئلہ کی تعلیم دی گئی ہے۔ وہ خاص مسئلہ کیا چیز ہے؟ ہمیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم سے جو تذلل ہوا، جو عاجزی ہوگی، جو انکساری ہوگی، وہ تیرے لیے ہی ہوگی۔ جب بھی جھکیں گے کس کے سامنے جھکیں گے؟ اپنے مالک کائنات کے سامنے جھکیں گے، یہ وعدہ کر۔ لیکن یہ معنی سمجھتے نہیں ہیں، کیونکہ ہم پھر جگہ جگہ جھک جاتے ہیں، معنی پہ عمل نہیں کرتے، پڑھتے نہیں ہیں، سمجھتے نہیں ہیں، اسی لیے تو مسلمان ذلیل و خوار ہیں، جگہ جگہ جھکتے ہیں۔ حالانکہ اس بندے کے سر کی بہت بڑی قیمت تھی، جو ایک سر اللہ نے دیا وہ ایک ہی ذات کے سامنے جھکا، اور یہ لوگوں نے جگہ جگہ جھکنا شروع کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سورت کا آپ حیران ہوں گے کہ یہ سورت پورے قرآن کا خلاصہ ہے، پورے قرآن۔ سب سے پہلے پورے قرآن کا خلاصہ ہے حوامیم سبع، جو 7 حامیمیں ہیں، 24ویں پارے سے شروع ہوتی ہے اور 26ویں پارے پہ جا کے ان کا اختتام ہوتا ہے۔ کبھی پڑھنا قرآن، حامیم مومن، حامیم سجدہ، حامیم شورا، حامیم طوفان، حامیم جاسیہ، حامیم زخرف، حامیم احقاف، یہ 7 سورتیں ہیں، پورے قرآن کا خلاصہ ہے۔ پھر ان 7 حوامیم میں، یعنی حوامیم سبع کا جو خلاصہ ہے وہ 2 آیتیں ہیں۔ پہلی آیت فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، سورۃ زمر کی آیت ہے، فَاعْبُدِ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اور دوسری آیت ہے فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں۔ فرمایا جب بھی اپنے مالک کو بلایا کریں نا، ان کی عبادت کیا کریں تو خالص کیا کریں، ملاوٹ نہ کیا کریں۔ پھر ان 2 آیتوں کا اللہ نے خلاصہ نکالا، سورۃ فاتحہ، پوری سورۃ فاتحہ ان 2 آیتوں کا خلاصہ ہے۔ پھر سورۃ فاتحہ کو مزید اللہ نے اس کا نچوڑ اور خلاصہ نکالا، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ احباب سے قدر، ہم پڑھتے بھی ایاک نعبد و ایاک نستعین، سنتے بھی ہیں، لیکن ایاک نعبد و ایاک نستعین کسی مستند عالم دین سے سیکھ لیجیے، ورنہ ہمارے لوگ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد ناچنا شروع کر دیں۔ کرتے کہ نہیں کرتے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھنے کے بعد اپنے کاموں میں لگ جاتے ہیں، ایسے کام جو غیر شرعی ہے، جو پہلی بات کے بالکل برعکس ہے، اور ہم پوری کا حصہ ہیں۔ تو پھر ایاک نعبد و ایاک نستعین پہ عمل تو نہ ہو جو ہم اللہ سے وعدہ کر کے جاتے ہیں، یا اللہ جو عاجزی اور تذلل ہم سے ہوا وہ ہم تجھے دیں گے، اور جو کچھ بھی مانگے تو یہیں سے مانگیں گے۔ یہ تو ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ پھر پوری سورت کا اللہ نے خلاصہ نکالا ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا پھر خلاصہ نکالا بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر، اور پھر پوری بسم اللہ کا خلاصہ لفظ بسم اللہ ہے صرف، اور پھر لفظ بسم اللہ کا خلاصہ بسم اللہ کی بات کے اندر ہے، جو استعانت کے لیے، مدد کے طلب کرنے کے لیے آتی ہے۔ اور پھر اس بات کے جو بسم اللہ ہے، اس کا جو خلاصہ پھر اللہ نے نکالا وہ بات کا نقطہ اور پوائنٹ ہے۔ فرمایا جس طرح یہ بات کا نقطہ ایک ہے، اسی طرح پوری کائنات کو چلانے والی ذات الہ اور خدا بھی ہے۔ آپ کہاں بیٹھے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کو سورۃ التعلیم مسئلہ کا بیان بھی کہا گیا کہ اس کے اندر ایک خاص مسئلہ کی تعلیم ہے کہ یا اللہ ہم سے جو عاجزیاں ہوں گی، جب بھی ہم جھکیں گے کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، کیوں؟ یہ ماتھا اور یہ سر بہت قیمتی ہے، اور اللہ نے ایک بنایا ہے۔ ایک کیوں بنایا؟ اسی لیے بنایا، کان 2 بنایا، آنکھیں بھی 2 بنائی، لیکن ماتھا، پیشانی اور سر ایک بنایا، اسی لیے ایک بنایا۔ فرمایا ایک پیشانی اور ایک سر، ایک ہی مالک کے سامنے جھکنا چاہیے اور کسی کے سامنے نہیں جھکنا چاہیے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔